چلے نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلتے ہیں. اچھا، آگے چلنے کے بجائے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ تھوڑی سی ریویژن کر لیں گے، یعنی ہماری تھوڑی سی ریویژن ہو جائے گی. جو ابھی تک پڑھا ہے اس کو دیکھ لیں گے. ایک تو میں نے کل 3 چیزوں کا بتایا تھا جو اس کو ہم نے تھوڑا سا بیٹھ کر یاد کرنا ہے. وہ کوشش ابھی کر لیں، ورنہ مسلسل جو ہے کوئی نہ کوئی ہمیں دقت آتی ہی رہے گی اور وہ مشکل ہمیں رہے گی. ایک تو جیسے ماضی کا تھا، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ ہم کر لیں. مضارع ہے وہ بھی میں نے کیا تھا، اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ. مضارع کو بھی ہم ایک دفعہ دوبارہ سے میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. اس کو کل ہم مضارع کا کر رہے تھے. یہ دیکھیں جیسے یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس پیٹرن کو بہرحال یاد کرنا پڑے گا. ویسے تو استعمال سے یعنی آتا رہے گا، لیکن کچھ نہ کچھ کچا پکا ہی صحیح، لیکن ایک دفعہ اس کو لکھ لیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پر ایک لفظ لے کر آتا ہوں کہ یشربو، یش ربو، وہ پیتا ہے. تو اگر وہ 2 پیتے ہیں تو ان کے لیے کیا آ جائے گا؟ یشربانی. یشربانی آ جائے گا. اور جب یہ کہنا کہ وہ لوگ پیتے ہیں تو کیا آ جائے گا؟ پھر یش بونا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور وہ عورت پیتی ہے اس کے لیے کیا آ جائے گا؟ تشربو آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ 2 عورتیں پیتی ہیں، ان کے لیے بھی تشربانی آ جائے گا. وہ عورتیں پیتی ہیں جمع کے لیے یش ربنا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے تم پیتے ہو تشربو. اب دونوں میں ظاہر ایک ہے. اس کا اگر غور کریں گے تو اس کا اور اس کا ظاہر ایک ہے. واحد مؤنث کا اور واحد مخاطب مذکر. مخاطب کا مطلب ہی سیکنڈ پرسن ہے. یہ تھرڈ پرسن کی بات، غائب کا مطلب تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے تشربانی، ٹھیک ہے نا. تم 2 پیتے ہو، تشربونا تم لوگ پیتے ہو. ٹھیک ہے نا. یہ پھر اسی طریقے سے چلے گا سلسلہ. اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں. اب یہاں پر آ جائے گا تشربینا، تم پیتی ہو. میں نے کہا تھا کہ یہ نا اس کو ذرا تھوڑا سا کوشش کر کے، اچھا یاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھ کر بھی 2-3 دفعہ وہ جو میں نے افعال دیے ہیں لکھ لیں گے تو خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گا. اور ترجمہ ساتھ میں لکھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تشربنا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تشربنا تم عورتیں پیتی ہو. اشربو میں پیتا ہوں. نشربو ہم پیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کل کیا تھا، ماضی بھی کر لیا تھا یہ بھی. اور اچھا اب اس میں ایک اور چیز جو میں نے عرض کی تھی ادھر ذہن میں رکھیے گا. 2 چیزوں کو سمجھیے گا. صرف کانسیپٹ دیا تھا، اس کی پریکٹس ابھی ہماری باقی ہے، لیکن وہ کانسیپٹ سمجھ لیجیے گا. ایک ہے کانا کا کانسیپٹ، کانا اور لیسا. کانا اور لیسا. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیسا کا مطلب نہیں ہے. یہ نہیں منفی کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، یا زید جالس، زید بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ زید کھڑا ہوا تھا. اس پر جب ہم کانا کو ایڈ کریں گے، کانا تو زیدن رہے گا. یہ کانا کا اسم بن جائے گا. پہلے مبتدا تھا، اب اس کو ہم کانا کا اسم کہتے ہیں. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے.
البتہ قائمن جو خبر تھی، ابھی خبر کو ہم منسوب کر دیتے ہیں، کانا زید قائمن آ جائے گا. اسی طریقے سے کانا زید جالسن آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم زبر دیتے ہیں خبر کو کانا کے داخل ہونے کے بعد. اچھا، زید کھڑا نہیں ہے، لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے. لیسا زید جالسن، زید بیٹھا ہوا نہیں ہے. بس اتنی بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب کانا اور لیسا آتے ہیں تو اس کی جو اسم ہوتی ہے وہ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ. اس کی خبر منصوب ہے زبر فتحہ کے ساتھ. یہ ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ تین حالتیں ہیں کسی اسم کی. ایک مرفوع ہے، مرفوع عام طور سے پیش کے ساتھ ہوتی ہے. منصوب ہے، یہ عام طور سے زبر کے ساتھ. مجرور ہے، یہ عام طور سے کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور مرفوع منصوب مجرور ہونے سے بھی اس جملے کے اندر معنی میں فرق پڑتا ہے. وہ کیسے فرق پڑتا ہے میں سمپل وہ بھی بتا دیتا ہوں بھی آپ کو. اچھا، اب یہ جب بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کانا اور لیسا داخل ہوتے ہیں تو یہ عمل کرتے ہیں. اب دوسری چیز جو تھوڑی سی شاید پہلے میں نے نہیں بتائی، اب اس کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میں اب کوشش کروں گا کہ ہم قصص النبیین کی تھوڑی سی دہرائی کر لیں. اس میں یہ چیزیں کام آئیں گی آپ کو. کانا کیونکہ پہلے سے شروع میں آ جاتا ہے. اچھا چلو، وہ باقی جو باتیں ہیں نا وہ، اچھا جیسے کانا ہے وہ کرنا ہی پڑے گا میرے خیال سے اس کو ہمیں نا. جیسے کانا آئے گا ایک کے لیے، جیسے ذہبہ ایک کے لیے تھا. اب کانا بھی اسی طریقے سے ماضی کا چلے گا جیسے وہ ماضی کی گردان چلتی ہے. کانا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے لیے آتا ہے. کانا وہ دو تھے، یا کلانی کھاتے تھے، الطعام کھانا. یہ میں لکھ دیتا ہوں اس کو، کانا یا کلانی الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو تم ان کو خدا سمجھتے ہو، وہ تو انسان تھے، ضروریات انسانی بشری حاجت ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے کھانے کے محتاج تھے، وہ کھانا کھایا کرتے تھے. تو کانا یا قرآن الطعام، تو کانا وہ دو تھے. کانو یہ خانے کی میں کثرت کے ساتھ کانو استعمال ہوگا، وہ لوگ تھے. کانت وہ عورت تھی. ٹھیک ہے نا. کانتا اب یہ بھی قرآن کی میں آ رہا ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا. کانتا تحت عبدین، وہ دو تھیں ہمارے دو ایسے بندوں کے ماتحت یعنی نکاح میں، جو ہمارے نیک بندوں میں سے تھے. یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایمان نہیں لائیں. کانتا وہ دو عورتیں تھیں، یعنی حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی بات ہو رہی ہے. کننا آتا ہے یہاں پر، وہ عورتیں تھیں. کننا کیسے بنا یہ بھی چتر ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے کنتا، اب یہ جیسے ذہبتا آتا ہے، انتا ذہبتا آتا ہے، تو یہ کنتا آتا ہے تم تھے. انتما آتا ہے تو اسی طریقے سے کنتما تم دو تھے. کنتم تم لوگ تھے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، مشہور آیت تبلیغ میں اکثر سننے کو ملتی ہے نا. کنتم تم لوگ ہو. تو کانا جب اللہ کے لیے آتا ہے تو ویسے اس کا مطلب پھر ہے کا ہے، ویسے تو تھا کے لیے آتا ہے. کنتی انتی کنتی تم تھی، ذہبتی جیسے. تو کنتما یہ تسنیہ کے لیے اس کی ظاہری شکل ویسے رہتی ہے. کنتن آ جاتا ہے تم عورتیں تھیں. کنتو میں تھا. کننا
ہم تھے، وما کننا لہو مقرنین، پڑھتے ہیں نا آیت سواری کی دعا، وما کننا لہو مقرنین، ہم اس کو قابو میں کرنے والے تھے۔ اب یہ پورا چلتا ہے اس طریقے سے، اس کو ہم ویسے فعل ناقص کہتے ہیں، فعل ناقص کہتے ہیں یہ۔ اسی طریقے سے لیسا کا بھی چلتا ہے، وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب یہ کہ اس کا اسم ظاہر ہو تو یہ دو استعمال ہوتے ہیں، کانا اور کانت۔ اگر اسم جیسے میں نے کہا تھا کانا زید قائما، اگر نہیں ہو تو پھر ان سب میں اس کا اسم معنی کے اعتبار سے موجود ہے۔ وہ دو تھے، اب وہ دو کیا تھے، جیسے میں نے ابھی آیت بتائی، اب وہ اس کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کانا قائمین، اب وہ اس کی خبر بن جائے گی۔ یا کنتو قائما، میں کھڑا ہوا تھا، کننا قائمین، ہم قائمین، ہم لوگ کھڑے تھے۔ یہ تھوڑی سی ابھی بحث ہم نے آگے پڑھنے کی ہے، میں نے صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب ہم ابھی میں آپ کو کرواؤں گا ریویژن اس کی قصص نبیین کی، تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ کیا چیز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ لیسا کو دیکھ لیں ایک دفعہ، لیسا کو، لیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں جیسے لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، تو لیسا ایک کے لیے آئے گا، غائب کے لیے، وہ نہیں ہے، لیسا وہ دو نہیں ہے، پھر لیسو وہ لوگ نہیں، لیسو سواءن، قانقی میں بھی آ رہا ہے، وہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، لیسو سواءن، وہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہے، ہاں بعض اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ لیست، لیستا، وہ دو نہیں ہیں، یعنی مونس کے لیے اگر لیست وہ عورت نہیں ہے، لیستا وہ دو عورتیں نہیں ہیں، یہ لسن آ جاتا ہے، وہ عورتیں نہیں ہیں، پہ لستا آ جائے گا، تم نہیں ہو، لستما ہے، تم دو نہیں ہو، لستم تم لوگ نہیں ہو، یہ قرآن کریم میں بھی آ رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، لستم، لستی تم عورت نہیں ہو، جیسے انتی لستی، لستما اس کی بھی ظاہری شکل اسی طریقے سے رہتی ہے، پھر لستن تم عورتیں نہیں ہو، لستو میں نہیں ہوں، لسنا ہم نہیں ہیں، تو یہ اس طرح سے پھر اس کا لیسا کے بھی اسی طریقے سے چلتی ہے۔ بس میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو بے شک آپ اگر فعل ماضی اور مضارع آپ نے یاد کر لیا ہے تو پھر اس کو اتنا یاد کرنے کی آپ کو مشقت نہیں پڑے گی۔ اب تھوڑا سا اگر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، اللہ بھلا کرے، قصص النبیین کو، وہ تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا، اب اس کو اگر ہم شروع سے ہم نے شروع کیا تھا، اور یہ میں نے کل بتائی تھی آپ کو بات، بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی کہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ویسے کہ فعل جہاں ہوتا ہے تو ایک اس کا ایک ہوگا اس کا یعنی جملہ اس طریقے سے بنتا ہے، فعل، فاعل، مفعول۔ اچھا، مفعول کا ہونا یہ لازمی نہیں ہوتا، کبھی مفعول آتا ہے کبھی مفعول نہیں آتا، لیکن یہ دو چیزیں لازمی ہوں گی، فعل ہے تو فاعل بھی ہوگا، یا تو ظاہر ہوگا یا وہ اپنے معنی کے اعتبار سے فعل کے اندر ہی موجود ہوگا، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بس اتنی بات دیکھیے گا کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع، فاعل کو ہم مرفوع اور ضمہ سے پہچانتے ہیں، مفعول کیا ہوتا ہے، منصوب، یعنی ہم مفعول کو فتحہ سے پہچانتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیے، من کسرا، کس نے توڑا، اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے، اسنام کو، ہم کہتے ہیں جی ہم اس کو اسنامہ پڑھیں گے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، کس نے بتوں کو توڑا، تو بتوں کو توڑنے والا کسرا، اس آدمی نے توڑا، من کسر، اب سوال بن گیا، اگر من نہ ہوتا، یہ صرف من اگر ہم یہاں پہ نہ لگاتے
کسر الاسنام تو ترجمہ کیا بنتا؟ اس ایک آدمی نے توڑا، کس چیز کو توڑا؟ الاسنام، بتوں کو توڑا. تو اسنام کو ہم کیا کہیں گے؟ زبر لے کر آئیں گے اس کے اوپر فتحہ، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. من کسر الاسنام، کس نے بتوں کو توڑا. بائع الاسنامی، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ بائع الاسنام. اب یہ کیا بن گیا؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کا پڑھا تھا ہم نے کہ اب بائع کی نسبت ہو رہی ہے اسنام، بتوں کی طرف. تو پہلے والے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ الف لام اور تنوین کو ہٹا دیتے ہیں. دوسرے والے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسرہ دے دیتے ہیں. اس کو کسرہ دے دیا ہم نے. اس کا ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ جی حضرت کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ بائع کا مطلب تو بیچنے والا، اسنام کا مطلب بت ہے. تو بائع الاسنامی کا مطلب کیا بن جائے گا؟ جی حضرت جلدی بتا دیں. بتوں کو بیچ بتوں کو بیچنے والا، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں، قبل ایام کثیرۃ، کثیرۃ جدا، آسان ہے. قبل بتایا تھا یہ مضاف آتا ہے ہمیشہ. یہ کیا آتا ہے؟ مضاف. اسی لیے ایامن اور کثیرۃ، ایام کی صفت آ گئی. بہت سے دن پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اب اصل میں کیا چیز ہوگی؟ محذوف نکالیں گے. حاضی قصۃ قبل ایام کثیرۃ، یہ بہت دن پہلے پرانا قصہ ہے. کثیرۃ جدا، جدا کرتا ہے وہ بہت زیادہ. تو کان فی قریۃ رجل مشہور جدا. تو کان فی قریۃ، کان کا مطلب کیا ہے؟ تھا. قریہ کا مطلب کیا ہے؟ بستی. تو فی قریۃ، یہ میں نے بتایا تھا کہ جار مجرور کو یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے فی من الا، اس کو ہم، اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل کر کیا بن جاتی ہیں؟ ان دونوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ہم جار مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ہمیشہ خبر بناتے ہیں. ابھی کانا کے بعد فی قریۃ خبر ہے، رجل مشہور اس کا اسم. اسم کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا مرفوع ہوتا ہے، بس کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی ایک مشہور آدمی تھا بستی کے اندر، یعنی بہت زیادہ مشہور، جداً بہت زیادہ. کانا اسم حاضر الرجل، اس آدمی کا نام تھا آزرا. اب دیکھیے آزرا پہ فتحہ کیوں ہے؟ زبر کیوں ہے؟ کانا کی خبر ہے. کان آزر. اچھا میں نے بتایا تھا ایک اور چیز، یہ تھوڑی سی، بہت سی چیزیں ایک دم سے آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہ ہم پریکٹس کریں گے تو اس کی بہتر ہو جائے گا. یہ فعل مضارع ہے. باآ یہ ماضی ہے، اس نے بیچا. یبیع کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ بیچتا ہے. تو کانا جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر، مضارع نا یہ عین کے ساتھ ہے، مضارع عین کے ساتھ. تو کان آزر جب اس کو داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ، اس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں لے کے چلا جاتا ہے. تو یبیع کا مطلب ہے وہ بیچتا ہے. کانا یبیع کا مطلب بنے گا وہ بیچا کرتا تھا. تو کان آزر یبیع الاسنام. اسنامہ کیوں ہے؟ اب آپ بتا سکتے ہیں اسنامہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اسنامو کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیا وجہ بتائیں گے آپ اس کی؟ جی حضرت. کانا کی وجہ سے. نہیں، یہاں پر یہ کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول ہے. بالکل ٹھیک آپ نے ویسے کہا، لیکن یہاں پر اس کی تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن بتا دیتا ہوں آپ. یہ کانا یبیع الاسنام پورا کا پورا نا جملہ بن کر یہ کانا کی خبر بنے گا. تو آزرو تو اس کا اسم ہے، یہ پورا کے پورا کانا کی خبر ہے. اسنام کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. یبیع الاسنام وہ بتوں کو بیچا کرتا تھا. تو کانا کی خبر کیا ہے؟ وہ بیچا کرتا تھا. تو آزر کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ بتوں کو بیچا. تو یہ پوری خبر ہے، یعنی آزر کے بارے میں جو بات بتانا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ بتوں کو بیچا کرتا تھا. تو یہ خبر ہے. اب چونکہ پورا جملہ ہے اس لیے اس کے اوپر نصب ظاہر نہیں ہو رہا، اس کا منصوب ہونا ظاہر نہیں ہو رہا. لیکن اسنامہ کیا ہے؟ یبیع کا مفعول ہے. یبیع وہ بیچتا ہے یا بیچا کرتا تھا. کس چیز کو بیچتا تھا؟ اسنامہ، بتوں کو بیچا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ میں نے اس وقت جب ہم ریڈنگ کر رہے تھے یہ ساری چیزیں نہیں بتائی. میں نے کہا چلیں ایک دفعہ تھوڑی سی ہماری رننگ ہو جائے، پھر بعد میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو چیزیں ساری. اسی طریقے سے دیکھیے کان فی هذه القرية بیت کبیر جدا،
اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کان فی هذه القرية بیت کبیر جدا. تو آسان ہے، قریہ کا مطلب بتا دیا، بستی ہے. تو فی هذه القرية بیت کبیر جدا کیا مطلب بنے گا اس کا؟ اس بستی میں ایک بڑا گھر تھا، بہت بڑا گھر تھا. بہت بڑا گھر تھا. اب دیکھیے اسی کو ہم وہی چیز فی هذه القرية، یہ کون سا کمبینیشن ہے؟ جار مجرور کا. اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ خبر. بیت کبیر کیا ہے؟ یہ کانا کا اسم. کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ضمہ پیش کے ساتھ. اسی طریقے سے کانا فی هذا البیت، یہ کون سا کمبینیشن ہے؟ جار مجرور. اس گھر میں تھا، کیا تھا؟ اسنام. اسنام کثیرۃ جدا. یہ سب کیا ہے؟ کانا کا اسم ہے. کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع پیش آئے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ اس گھر میں بت تھے، بہت زیادہ بت. وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ، دیکھیں آگے نا، یہ یضربون آپ نے بھی پڑھا، وہ لوگ مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعبدون، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یجاہدون، وہ لوگ جہاد کرتے ہیں. یقرؤون، وہ لوگ قراءت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. یسجدون، وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو کون سا ہے؟ جمع کا ہے، غائب کا. وہ جمع مذکر غائب ہے. تو کانا اگر اس پہ داخل ہوگا تو یسجدون کا مطلب سجدہ کرتے ہیں. اور جب کانا داخل ہو جائے گا تو اب کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ بتایا تھا میں اس کو، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جائے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ کرتے تھے. کان الناسو. اب دیکھیں ناسو کیوں ہے؟ کانا کا اسم ہے، کانا یہ کانا کا اسم ہے. کان الناس یسجدون لہذا الاسنامی، یہ لہذا الاسنامی کیا بن جائے گا؟ یہ بھی جار مجرور، وہی جو ہمارا وہ جو ہمارا کمبینیشن ہے وہ بن جائے گا اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس کو دیکھتے چلے جائیے گا، ہم اس کو بھی انشاءاللہ کرتے جائیں گے. تو یہ اس میں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں. تو السلام علیکم کہتا ہوں. شعبہ خیریت سے جی آگے شعبہ نہیں ہے جی ابھی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت، بس وہ تھوڑا سا پانی کا مسئلہ تھا، گھر بنا ہوا تو اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. اللہ خیر کرے. نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بڑی اہم ایک بات تو یہ میں بھی بتاتا ہوں، توجہ دیجیے گا. آپ کو جی تھوڑا سا لگے گا کہ شاید کوئی ڈیفیکلٹ بات ہو رہی ہے، کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آ جائے گی بات. اب اس جی طریقے سے کان آذر یسجد لہذا الاسنام. دیکھیے یسجد واحد کا صیغہ ہے، یعبد واحد کا صیغہ ہے. یسجد مضارع ہے، وہ سجدہ کرتا ہے. یعبد مضارع ہے، وہ عبادت کرتا ہے. دونوں پہ کانا داخل ہو گیا. تو مضارع پہ کانا داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے معنی میں آ جائے گا. تو یہ کانا کا اسم ہے. کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع کی کیا پہچان ہے؟ پیش ضمہ. تو کان آذر، آذر تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ یسجدو، سجدہ کرتا تھا. کس چیز کو سجدہ کرتا تھا؟ لہذا الاسنام نے آ کر یسجدو فعل کو کی ایکسپلیشن کر دی. اچھا یہاں پہ غور کیجیے گا تو اسنامی ہے، اور یہاں پہ غور کریں گے تو زبر ہے. کیوں بھائی؟ اب دونوں میں وجہ آپ بتا سکتے ہیں. اتنی گرامر آپ لوگوں نے پڑھ لی، اب آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسرہ کیوں ہے، کسرہ کا مطلب زیر کیوں ہے، اور یہاں پہ زبر کیوں ہے. کان آذر یعبد ہذہ الاسنام ہے، اور کان آذر یسجد لہذہ الاسنام ہے. وجہ بتائیں گے جی؟ یہ لی لگا ہوا ہے یہاں اوپر نا. لی. بالکل. دیکھیں الزام کی وجہ سے تو یہ جار مجرور کا کمبینیشن بن گیا. جار مجرور کا، جار کہتے ہیں وہ حرف جو اپنے بعد میں آنے والے کو کیا دے گا؟ کسرہ. ٹھیک ہے، اور وہ لفظ جو کسرہ قبول کرتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آنے والا. تو یہ کمبینیشن کیا کر رہا ہے؟ یسجد فعل کو ایکسپلین کر رہا ہے. یعبد فعل ہے، وہ عبادت کرتا تھا ان بتوں کی. تو یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مفعول. مفعول بن جائے گا. وہ عبادت کرتا ہے یا عبادت کرتا تھا، کس چیز کی عبادت کرتا تھا؟ حاضل اسنام. تو عبادت کرنے والا آذر تھا، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے.
مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. جو منصوب ہوتا ہے اس پہ کیا آتا ہے؟ فتحہ، زبر. اب وہ عبادت کرتا تھا. اب آگے تھی کہ آسان ہے. کان آزر لہو ولد رشید، یعنی آزر تھا اس کے لیے ولد رشید. اب یہ پورا جملہ بن کے خبر بنے گا، یاد رکھیے گا یہ پورا جملہ ہے. جیسے لہو ولد رشید، یہ پورا جملہ ہے. لہو ولد رشید، آپ دیکھیے گا پورا جملہ ہے یہ. کیا مطلب؟ اس کے لیے ایک نیک لڑکا ہے. وہ جملہ ہے نا. لہو کا مطلب ہے اس کا یا اس کے لیے. ولدن کا مطلب ہے لڑکا. رشید کا مطلب ہے نیک. اس کے لیے ایک نیک لڑکا ہے. تو یہ پورا جملہ خبر بنے گا، یاد رکھیے گا. جملہ خبر ہے تو پھر اس کے اوپر ظاہری طور پہ منصوب کے، کیونکہ کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے. جو کانا کی خبر ہے منصوب. منصوب کا مطلب کیا ہوگا؟ آگے آ جائے گا. جیسے یہاں پہ ابراہیم آ رہا ہے، ابھی بتاتا ہوں اس کو بھی. تو کان آزر لہو ولد رشید رشید جدن، ٹھیک ہے، کہ آزر کے لیے ایک نیک لڑکا تھا. ٹھیک ہے نا. تو کان اسم حاضل ولد ابراہیم. اسم حاضل ولد، یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا. لیکن اسم پہ کیا ہے؟ نہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دو تین لفظوں، ایک پر شروع میں دو تین لفظوں میں تنوین بھی نہ آ رہی ہے اور اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن بنتا ہے. تو کانا اسم حاضل ولد ابراہیم، اس لڑکے کا نام، کانا اسم حاضل ولدی، اس لڑکے کا نام کیا تھا؟ اب دیکھیے ابراہیمہ یہ خبر ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر آ گیا. اس لڑکے کا نام کیا تھا؟ ابراہیم تھا. کان ابراہیم یری الناس، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے. کان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تھے. اب دیکھیے کہ کانا کا اسم ہے. کانا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تھے. اب وہ کان ابراہیم، اب یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا کرتے تھے؟ یری الناس یسجدون للاصنام، وہ دیکھتے تھے. یرا، رآ یہ ماضی ہے، یرا آتا ہے اس نے دیکھا. یرا یہ مضارع ہے، وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. یرا وہ دیکھتا ہے. تو کانا جب یرا پہ آئے گا تو کیا بنے گا؟ وہی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں. کانا جب مضارع پر آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں لکھا جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے الناسا. ابھی الناسا کیوں ہے؟ یرا کا یہ مفعول بن رہا ہے. وہ دیکھتے تھے، کس کو دیکھتے تھے؟ الناس، لوگوں کو دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ یسجدون. اب یہ جمع آ گیا. یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے. یسجدون وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، کہ لوگ سجدہ کرتے تھے. کس کو سجدہ کرتے تھے؟ للاصنام، بتوں کو سجدہ کرتے تھے. وہ یری الناس، اور وہ دیکھتے تھے لوگوں کو. یرا اور وہ دیکھتے تھے، کس کو دیکھتے تھے؟ الناسا لوگوں کو. اب ناسا کیوں ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. زبر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مفعول ہے. مفعول پہ زبر آئے گا، منصوب کہتے ہیں اس کو. یا بدونا وہ بندگی کرتے تھے، کہ لوگ عبادت کرتے تھے. کس کی بات کرتے تھے؟ اسنامہ. پھر دیکھیے گا زبر آ گیا. تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا عبادت کرتے تھے. تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ فاعل. فعل کیا ہے؟ عبادت کا کرنا. کس کی عبادت کی جا رہی ہے؟ اسنامہ، بتوں کی. تو بتوں، اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ زبر لے کر آئیں گے. وکان ابراہیم یعرف. اب دیکھیے ابراہیم کانا کا اسم ہے تو یہ مرفوع ہے. یعرف ان الاصنام حجارۃ. تب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی حضرت آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کرتے جائیں، سب میں ہی بولتا جا رہا ہوں. جی حضرت اس کا ترجمہ، یہ تو پیچھے ہم کر چکے تھے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جی یعرف کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جانتے. جانتے تھے جی ان ال الاسنام یہ حجارتن. یہ اچھا یہ بت جو ہیں وہ اس کے پتھر کے ہیں. پتھر کی ہیں. اب یہ ادنا کو بھی نوٹ کیجیے گا. ایک منٹ دیجیے گا مجھے تھوڑا سا. آج
آپ کہیں گے آج تو گرامر کی بھرمار ہو گئی ہمارے اوپر، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب آپ ایبزارب کر سکتے ہیں، پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ اب اب جو کہ بہت سی چیزوں سے فیملیئر ہونا شروع ہو گئے تو یہ اب یہ کچھ الفاظ ہیں انا اور انا، انا اور انا دونوں کا مطلب بے شک ہے۔ اسی طریقے سے لاکنہ، یہ لیکن کے معنی میں آتا ہے، لاکنہ۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے لیتا، کا مطلب ہوتا ہے کاش۔ لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید، تاکہ، تاکہ کے لیے بھی آتا ہے، شاید کے لیے بھی آتا ہے، کأنہ بھی آتا ہے، گویا کہ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کا مطلب ہے بے شک۔ لیکن کا مطلب ہے لیکن، لیتا کا مطلب ہے کاش، ٹھیک ہے نا۔ لعل کا مطلب ہے تاکہ، کأن کا مطلب ہے گویا کہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ حروف ہیں، ان کا عمل کانا کے اپوزٹ ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ یہ 6 حرف ہیں، 1 2 3 4 5 6، اس کو یاد رکھیے گا۔ ان کا عمل اپوزٹ ہے، جیسے ابھی وہ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ ان الحجارت، ان الاسنام حجارت، ان الاسنام حجارت۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پہ کیا ہوا، اسنامہ اور حجارتن۔ اب یہ کیا ہے، انا کی، اس کا ایک اسم آئے گا اور وہ منصوب ہوگا۔ کانا کا اسم مرفوع ہے، اس کا اسم منصوب ہے، اس کی خبر آئے گی، خبر مرفوع ہوگی، یہ الٹ ہے کانا کا۔ بس اتنی بات یاد رکھیے گا، باقی تفصیلات آتی جائیں گی۔ یہ حرف جب بھی آئیں گے تو ان کے اندر یہ ترتیب چلتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں جو قصص ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہی چیز آئے گی، جو ہم پڑھ رہے تھے اس کے اندر یہی چیز آئے گی۔ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں، اتنا یاد رکھیے، مطلب دونوں کا بے شک ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کا جو مطلب ہے وہ بے شک ہے۔ جی اب ہم کر رہے تھے، کہاں چلا گیا؟ ہاں یہ دیکھیے گا، اس کو دیکھیے، ان الاسنام حجارت۔ اب ان الاسنام، اب اگر کوئی پوچھے بھی ان الاسنام کیوں پڑھا، ان الاسنام کیوں نہیں پڑھ لیتے، تو وہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے، اور اتنی بات ذہن میں رکھیے گا، ان کی وجہ سے اسنام پڑھیں گے۔ وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، أن الأصنام لا تتكلم، وكان يعرف، اب دیکھیے يعرف وہ جانتا ہے یا وہ پہچانتا ہے، کان یعرف اب پاسٹ کنٹینیوس چلا جائے گا، کیا ترجمہ کریں گے اس کا، وہ جانتے تھے، کیا جانتے تھے، ان الاسنام لا تتکلم ولا تسمع، کہ بے شک بت، آگے تتکلم کیا ہے، کلام کرنے سے، لا تتکلم بول نہیں سکتے، اچھا ولا اس تسمع، جی جی پوچھئے۔ ایک چیز یہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ کانا یعرف الان، آپ اس میں سے نا جیسے کانا بھی ہٹا دیں اور انا بھی ہٹا دیں تو پھر لے کر یعنی نارمل بنا دیں اس کو پہلے، پھر لے کر دکھائیں کہ یہ کریکشن ہو گیا نا۔ ابھی تو اصل میں وہ سادہ جملہ بھی آ جائے نا سامنے کہ یہ کریکشن ہوئی ہیں اس میں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں جیسے اگر ہم یعرف یعرف سے الاسنام، شروع کرتے ہیں، ہاں جی ایسے بول رہا تھا، جی جی اب ٹھیک ہے نکال دیں، کانوں کو بھی نکال دیں، انا کو بھی نکال دیں۔ یعرف الاسنام، وہ بتوں کو پہچانتا ہے، صرف صحیح، اتنا کر دینا، 2 لفظ ہم لے آتے ہیں، یعرف وہ پہچانتا ہے، ٹھیک ہے نا، الاسنام بتوں کو، بس میں آ گئی نا۔ تو یہ اگر سمپل سینٹینس ہے، یعرف وہ پہچانتا ہے، الاسنام بتوں کو، تو یہ بالکل سمپل سینٹینس بن گیا نا، نہیں آگے آپ سمجھا؟ یہ کہہ رہے تھے نا کہ کانا کی وجہ سے مرفوع ہوگا اور انا کی وجہ سے جو ہے منصوب ہوتا ہے، اس انا جو ہے جی جی تو ایسے ہی ہے۔
ایسے ہی آپ نے کہا نا، تو اب جب یہ سمپل سینٹینس تھا تو اس کی تو حالت ابھی بھی ویسی ہی رہی ہے، یعنی کہ جس حالت میں تھا میں سمجھا تھا ہاں اسے کانا ہے۔ ہاں، اب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو دوسری چیز ہے، جیسے میں نے کہا تھا آپ سے کہ کسی چیز کے مرفوع منصوب اور مجرور ہونے کی جو جو علامت ہے وہ ایک اسم پہ داخل ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اسم ہونا، ایک لفظ ہو، اس پہ تو اس کی ظاہری شکل علامت داخل ہوتی ہے۔ جب پورا کا پورا جملہ یا فعل کسی ایسی جگہ پر آتا ہے جہاں اس کو مرفوع یا منصوب ہونا چاہیے، تو پھر اس کی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ جب علامت ظاہر نہیں ہوتی تو ہم اس کو اس کی جگہ کی وجہ سے پہچانتے ہیں کہ چونکہ یہ اب اس جگہ پر ہے تو اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا، ورنہ علامت ظاہر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال یہیں پر دیکھ لیجیے، جیسے کانا وہ تھا، کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب یہ کانا کے اندر ہی وہ مطلب موجود ہے وہ کا، کہ کانا یعنی وہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو اب گویا کہ کانا کے ذریعے سے کس کے بارے میں بتانا مقصود ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو گویا کہ ہم کہیں گے کہ کانا کا اسم معنی کے اعتبار سے اندر موجود ہے۔ تو کانا اور اس کا اسم، جیسے فعل کے اندر فاعل کا معنی موجود ہوتا ہے، تو کانا کے اندر اس کا جو اسم کا معنی موجود ہے، یعرف ان الاسنام لا تتکلم، یہ پورا کا پورا وہ ہے کہ کانا کی خبر بنے گی پھر۔ صحیح۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تھے اس بات کو جانتے کہ بے شک بت لا تتکلم، بول نہیں سکتے، ولا تسمع، اور سن نہیں سکتے۔ تو اب یہ پورا کا پورا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ بات بتائی۔ یہ یعرفو سے لے کر لا تسمع تک جو پوری بات ہم نے بتائی، کس کے بارے میں بتائی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ پورے کے پورا جو جملہ ہے یہ اس کی خبر بن جائے گا پھر۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اسی اب آپ دیکھیے گا آسان ہے، وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ۔ ابھی آسان ہے، اس کا ترجمہ کر لیں آپ لوگ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اب آپ کر سکتے ہیں اس کا۔ جی ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے گا کہ کان یرا ان الذباب یجلس الاسنام فلا تدفع۔ یرا کا بتایا تھا، وہ دیکھا کرتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ ان الذباب۔ اب دیکھیے یہاں پہ ان کے بعد کیا گیا؟ ذباب کہتے ہیں مکھی کو، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، کہ ان الذباب یجلس الاسنام۔ یجلس کا مطلب تو پہلے پتا ہے ہمیں کہ جی۔ مکھی بیٹھتی ہے، یعنی مکھی، ویسے ذباب لفظ یہ مذکر ہے عربی زبان میں، اس لیے یجلس آ رہا ہے کہ مکھی، ہم اپنا مونس والا ترجمہ کریں گے، مکھی بیٹھتی ہے بتوں پہ، فلا تدفع۔ دفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دور کرنے کا، فلا تدفع، بس وہ بت اس کو دور نہیں کر سکتے، فلا تدفع، اس کو دور نہیں کر سکتے۔ مکان یرا، اور وہ دیکھتے تھے، یرا وہ دیکھتے ہیں، کانا داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ جب فعل مضارع ہے، میں نے بتایا نا، رآ ماضی ہے اس کا، از رآ نارن، یہ بھی کھانے کی میں آتا ہے۔ رآ دیکھا، کس نے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کس چیز کو دیکھا؟ نارن، آگ کو دیکھا۔ از رآ نارن فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، قرآن کی میں آ رہا ہے نا، دور سے آگ نظر آئی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ کثوا، تم ٹھہر جو، انی آنست نارا، میں آگ کو پاتا ہوں۔ تو رآ نارن، آگ کو دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، اور کانا داخل ہوا تو کیا کر رہا ہے؟ اب اس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں لے کے جا رہا ہے۔ کان یرا وہ دیکھا کرتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ الفأر، کس چیز کو دیکھتے تھے؟ اب دیکھیے مفعول بن گیا نا، یرا وہ دیکھتے تھے، کس چیز کو دیکھتے تھے؟ الفأر، فأر کا مطلب چوہا، وہ چوہے کو دیکھتے تھے۔ لیکن تو الفأر کیوں ہے؟ مفعول ہے، مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، منصوب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ، زبر۔ کان یرا الفأر، وہ چوہے کو دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ یأکل الطعام الاسنام، یأکل وہ کھاتا ہے، کون کھاتا ہے؟ چوہا، چوہا کھاتا ہے۔ اکلا یہ بھی مضارع ہے،
اکلا اس کا ماضی بنے گا. اکلا سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں. پھر اکلا مطلب اس ایک آدمی نے کھایا، ٹھیک ہے نا. یہ اکلا ان دونوں نے کھایا، اکلو ان لوگوں نے کھایا، اکلت اس عورت نے کھایا، اکلتا ان دو عورتوں نے کھایا، اکلنا ان عورتوں نے کھایا، اکلتا تم مرد نے کھایا، اکل تما تم دو مردوں نے کھایا، اکل تم لوگوں نے کھایا، اکلتی تاکہ نیچے کسرہ کے ساتھ تم عورت نے کھایا، اکل تما تم دو عورتوں نے کھایا، اکل تننا تم عورتوں نے کھایا، اکل تو میں نے کھایا، اکلنا ہم نے کہا. بھی پورا اکلا سے صرف ایک آپ کو مل جائے ماضی تو آپ کو باقی 14 صیغے خود بنا لینے چاہیے. یا کلو وہ کھاتا ہے، کس چیز کو کھاتا ہے؟ تعامل اسنام بتوں کے کھانے کو. فلا تمنع پس وہ روک نہیں سکتے. منع یہ اس کا ماضی منع ہے، اس نے منع کیا. یمنع وہ منع کرتا ہے. فلا تمنع وہ منع نہیں. مونس کیوں لے کر ہے؟ کیونکہ بتایا تھا کہ جمع مکسر کو ہم غیر عاقل ہو تو اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. پیچھے ابھی ہم چیپٹر میں پڑھتے آ رہے تھے. اب آگے چلیے گا. جی حضرت آگے دیکھیے گا. کان ابراہیم یقول فی نفسہ. کان ابراہیم، اب دیکھیے کانا ابراہیم کیوں ہے؟ یہ کانا کا اسم ہے. کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. اب یقول قولا کا مطلب اس نے کہا، یہ ماضی ہے. یقول یہ مضارع ہے. یقول کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے. قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے. تو کانا جب داخل ہوگا، کانا تو کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ وہی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا. ابراہیم علیہ السلام کہا کہا کرتے کرتے تھے. فی نفسی ہی. اب یہ آسان ہے. فی نفسی کا مطلب کیا بن جائے گا؟ اپنے آپ سے. اپنے دل میں. اپنے اپنے دل دل میں، میں. اپنے ہاں اپنے دل میں، اپنے جی میں کہا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لماذا یسجد الناس للاصنام. لماذا کیوں؟ لماذا یسجد الناس. اب دیکھیے الناسو کیوں ہے؟ کیونکہ یسجدو کا فاعل ہے. اب اس کو مفعول نہیں بنائیں گے کیونکہ یسجدو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرنے کا عمل کون کرتا ہے؟ الناسو لوگ کرتے ہیں. کیوں سجدہ کرتے ہیں لوگ؟ للاصنامی بتوں کو. بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. آگے چلیے گا. کانا ابراہیم یسأل نفسہ. اب اس کا بھی آسان ہے. یسأل کا مطلب کیا ہوگا؟ سوال کرتے سأل. تھے. ہاں سأل یہ ماضی ہے، اس نے سوال کیا. یسأل وہ سوال کرتا. کانا داخل ہوا تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کانا ابراہیم یسأل نفسہ. تو کیا وہ ترجمہ اپنے بن جائے گا اس کا؟ سوال کیا کرتے تھے. ہاں نفسہ. دیکھیے اب یہاں پر بھی نفسہ زبر آ گیا اس کے اوپر. کیوں زبر آ گیا؟ کیونکہ یس الو کا مفعول بن رہا ہے. وہ سوال کرتے تھے. سوال کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ نفسہ اپنا دل. یعنی اپنے آپ سے، خود اپنے دل سے سوال کرتے تھے. لماذا یسأل الناس کیوں مانگتے ہیں لوگ. الاسنام دیکھیں نا، پھر اسنام آ گیا. کیوں کیا ہے؟ یس الو کا مفعول ہے. الناس کو کیا ہے؟ فاعل ہے. یس الو فعل. مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں. کون سوال کرتے؟ الناس لوگ سوال کرتے ہیں. کس سے سوال کرتے ہیں؟ اسناما. تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے. آسان. اب دیکھیے نصیحت ابراہیمہ. ابراہیمہ کیوں پڑھیں گے اس کو؟ ابراہیمی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یہ پیچھے ابھی ہم نے جو چیپٹر پڑھا ہے اس میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی. کیا جواب دیں گے اس کا؟ لفظ ابراہیم کیا ہے؟ بتایا تھا نا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پہ نہ الف لام آتی ہے نہ تنوین آتی ہے، اور جب ان پر وہ جر کی حالت میں بھی ان پہ کسرہ نہیں آتی، زبر آتی ہے. یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ وہ کون سے جی. الفاظ ہیں؟ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. یاد رکھیے گا اس بات کو، ٹھیک ہے نا. یہ غیر منصرف ہے. تو نصیحت ابراہیمہ تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت.
नसीहत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत। आगे चलिएगा। अब आगे चलते हैं। कान इब्राहीम यक़ूलु लिवालिदिही, अब आसान तर्जुमा कर सकते हैं आप इसका, ठीक है ना। या अभी लिमाज़ा तअबुदु हाज़िहिल असनाम, अब यहाँ पे देखते चले जाएं आप, ठीक है ना। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते थे, कहा करते थे। यक़ूलु वो कहता है, जब काना दाखिल करेंगे तो क्या करेंगे, फिर वही पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेके चले जाएंगे कि वो अपने वालिद से कहा करते थे। या अभी लिमाज़ा तअबुदु हाज़िल असनाम, तअबुदु, अब देखिए याबुदु का मतलब बनेगा वो इबादत करता है, तअबुदु का मतलब बनेगा तुम इबादत करते हो, ठीक है ना। वाहिद मुज़क्कर मुखातब के लिए, तो अपने वालिद से खिताब करें ना, या अबी, ए मेरे अब्बा जान, लिमाज़ा तअबुदु, आप क्यों इबादत करते हैं। तो अब इबादत करने वाला कौन है, अंता, तुम इबादत करते हो, किसकी इबादत करते हो, हाजिल असनाम, ये क्या बन जाएगा, मफूल, इस वजह से इस पे ज़बर आ गया। या अभी लिमाज़ा तस्जुद, इसी तरीके से यस्जुदु वो सजदा करता है, तस्जुदु तुम सजदा करते हो। तो लिमाज़ा तस्जुदु लिहाज़िहिल असनामी, लाम की वजह से यहाँ पे कसरा आ जाएगा, क्योंकि लाम क्या करेगा, बाद में उसको कसरा दे देगा, जेर दे देगा। इन बुतों को सजदा क्यों करते हैं, ठीक है ना। या अभी लिमाज़ा तसअलु, यसअलु का मतलब क्या बनेगा, वो पूछता है, सवाल करता है, पीछे ये भी गुजरा भी था भी हमने। यस आलू वो सवाल करता है, तस आलू तुम सवाल करते हो, क्यों मांगते हो, हाजिल असनामा इन बुतों से, इन हाजिल असनामा। अब देखिए इन्ना की वजह से क्या हुआ, असनामा, मैंने कहा कि इन्ना भी क्या करता है, अपने इसम को जबर देता है, फतहा देता है। इन हाजिल असनामा, बेशक के बुत, ला ततकल्लम वला तस्मा, ना बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर इन्ना हटा देते हैं हम, तो फिर हाजिल जी, असनाम मी हो जाएगा, नहीं नहीं, फिर हाजिल असनामु होगा। मुंह होगा, सही अगर है, हम मैं ये समझ गया, इन्ना को सही हटा समझ। देंगे तो इन्ना, फिर हाजिल असनामु ला ततकल्लम, फिर ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ये बुत अच्छा, नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते। इन्ना ताकीद के लिए आता है, बेशक के ये बुत नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इन हाजिल असनाम ला तसुर्रु वला तनफउ, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी मुजारे है। ततकल्लम ये भी मुजारे है। ला तस्मा ये भी मुजारे है। बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ला तजुर्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जरर से है। ला तजुर्रु जरर नहीं दे सकते। वला तनफा ये नफा से है, फायदा नहीं दे सकते, ठीक है। वली अय्यि शैइन, अब ये थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। लाम रेयरली प्लस अय्यी आ गया, ठीक है ना, और प्लस शैइन आ गया, तो ये तीन चीजों से मिलके बना है। अय्यि शैइन, अय्यी कहते हैं कौन सा, ठीक है ना। अय्युकुम तुम में से कौन, ठीक है ना। अय्यु शैइन हाजा ये कौन सी चीज है, तो कौन से के लिए आता है, लि अय्यि शैइन किस चीज के लिए, यानी किस मकसद की खातिर। तो लि अय्यि शैइन किस मकसद की खातिर। तज़अु का मतलब होगा रखने का, आप रखते हैं। लहा इन बुतों के सामने, अत्तामा अशराबा खाने का सामान, पीने का सामान। तो यज़अु का मतलब बनेगा वो रखता है, ये भी मुजारे है। यज़अु वो रखता है, तज़अु आप रखते हैं। तो यह अगर थी तो वो रखता है, तज़अु आप रखते हैं, ठीक है ना। इन हाजिल असनामा या अभी, अब देखिए इन्ना के जैसे ये हाजिल असनामा या अभी, ला तअकुल वला तशरब, तो क्या तर्जुमा करेंगे इसका, ला तअकुल वला तशरब, खा नहीं सकते और पी नहीं सकते, ठीक है ना। वकान आजर यग़ज़ब भला यफ़हम, तो उनके वालिद आजर क्या करते थे, यग़ज़ब, यग़ज़ब वो गुस्सा करता है। कान यग़ज़ब का मतलब क्या बन जाएगा जी, हजरत इरशाद वो फरमाते हैं साथ साथ गुस्सा जी। करते थे, पास्ट की वो कंटिन्यूटी।
ہاں پاس کنٹینیوس، وہ غصہ کیا کرتے تھے. ولا یفہم، فہیمہ کا مطلب یہ ماضی اس کا فہیم ہے، اس ایک آدمی نے سمجھا. اور نہیں یفہم وہ سمجھتا ہے. لا یفہم وہ نہیں سمجھتے تھے. اب اسی طریقے سے کانا ابراہیم، کانا، ابھی کانا کے بعد ابراہیم کیوں ہے؟ کیونکہ کانا کا اسم ہے. کانا کا اسم کیا ہوگا؟ مرفوع. مرفوع کی علامت کیا ہوگی؟ ضمہ پیش. کان ابراہیم ینصح، ینصح کا مطلب کیا بنے گا؟ نصیحت سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جی، نصیحت کرتے تھے اپنی قوم کو، لی قوم ہی. اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے. وہ کان الناس، اور لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ تھے یغضبون. دیکھیے نا، یغضب واحد ہے، وہ غصہ کرتا ہے. یغضبون وہ کیا کرتے تھے؟ غصہ ہوتے کیا تھے، کرتے تھے. کیا ہاں کرتے جمع تھے. آ گیا. دیکھیں یفہم واحد تھا، یفہم واحد تھا. لا یفہمون یہ جمع کا صیغہ آ گیا. اور نہیں یفہمون وہ سمجھتے. ہاں لا یفہمون وہ نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا، آگے چلیے گا ذرا. اچھا آگے دیکھیے گا. قال ابراہیم، اب یہ قال جیسے میں نے کہا نا کہ پاسٹ ٹینس ہے، کہا. یقولو اس کا بنتا ہے مضارع، وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. قال یقولو. قال ابراہیم کس نے کہا؟ ابراہیم نے. ابراہیم علیہ السلام کیا کون ہو گئے؟ کہنے والے. قال فعل ہے، کہنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. انا اکسر الاسنام، انا اکسر یا اکسر الاسنام. ابھی اکسر کیا ہے؟ یہ بھی مضارع ہے. یہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اسأل میں سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. انا اريد میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. احب پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس کو اپنے ریڈر کے اندر. احب میں محبت کرتا ہوں. تو یہ واحد کے لیے حمزہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. انا اکسر الاسنام، انا اکسر میں توڑوں گا. یکسر کا مطلب تھا وہ توڑتا ہے. تکسر کا مطلب بن جائے گا تم توڑتے ہو. ٹھیک ہے نا. تکسر تم توڑتے ہو. کس کو توڑوں گا؟ الاسنام بتوں کو توڑوں گا. توڑنے والا کون ہے؟ میں. فعل کیا ہے؟ توڑنا. توڑنے کا عمل کون کرے گا؟ میں. انا اکسر، تو میں کیا ہو گیا؟ فاعل. جس چیز کو توڑا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہاں پہ ہم نے زبر پڑھی اس کو. انا اکسر الاسنام میں بتوں کو توڑوں گا. اذا ذهب الناس جب کہ لوگ چلے جائیں گے. اب دیکھیں ذهب لوگ، جانا. الناس لوگ، تو جانے کا عمل کون کرے گا؟ لوگ کریں گے. تو یہ کیا بن گیا؟ فاعل. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. وحینئذ یفہم الناس، اور اس وقت، حینئذ اس وقت، یفہم الناس لوگ سمجھیں گے. تو یفہم یہ مضارع کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو آگے اس سے اب تھوڑا سا ٹائم ہمارا تقریباً پورا ہی ہو گیا، لیکن جلدی سے ایک صفحہ اور کر لیتے ہیں. اب اگر آپ لوگ غور کریں گے اس میں تھوڑی سی، اگر میں اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ ٹیسٹ میں یہ بھی آئے گا. کچھ نہیں کرنا ہوگا، آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہے ابھی فی الحال. ویسے تو میں تھا کہ چلیں آپ کو کچھ کوشچن بھی دیں گے، لیکن چلیں ابھی فی الحال آپ نے صرف ترجمہ یاد کر لیں اس کا، اور جہاں مشکل آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ابراہیم یکسر یکسر الاسنام کا ترجمہ بنے گا. ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ بتوں کو توڑتے ہیں. بتوں کو توڑتے ہیں. وجاء یوم عید، جاء کا مطلب کہ آ گیا. کون آیا؟ یوم عید. یوم کو ہم عید کا یوم دن. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں کیونکہ یہ فاعل بن گیا. آنے کا عمل کس نے کیا؟ عید کے دن نے کیا. یوم عید ففرح الناس، پس ف کا مطلب ہے پس. فرح الناس، فرح کا مطلب یہ ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. خوش ہوئے. کون خوش ہوئے؟ الناس یہ بھی فاعل ہے. لوگ خوش ہوئے. وخرج الناس، خرجہ کا مطلب کیا ہوگا؟ نکلے. نکلنے کا عمل کس نے کیا؟ الناس لوگوں نے کیا. اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے. خرج الناس، اور للعید نے آ کر خرجہ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ لوگ نکلے. کس لیے نکلے؟ للعید عید کے لیے.
وخرج الاطفال، اور کون نکلے؟ جی اطفال، جی بچے نکلے. بچے نکلے. اس کو بھی کیا پڑھیں گے؟ اطفال، کیونکہ اطفال کیا بن رہا ہے؟ خرجہ کا فاعل، ٹھیک ہے نا. خرج الاطفال، بچے نکلے. خرج والد ابراہیم، اور کون نکلے؟ ابراہیم السلام کے والد بھی نکلے. وقال لابراہیم، اور کہا. اب کس نے کہا؟ ان کے والد نے. لابراہیم، ابراہیم سے. اب دیکھیے لام کے باوجود ابراہیم آ رہا ہے، غیر ابراہیمی نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ کیا غیر ہے یہ منصرف. لفظ غیر منصرف، ٹھیک ہے نا. الا تخرج معنا، الا تخرج معنا، تخرج آپ نکلتے ہیں، الا ہمارے تخرج کیا آپ نہیں نکلیں گے ہمارے ساتھ؟ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا سقیم، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. میں بیمار ہوں. سقیم کا مطلب بیمار ہوں. وذهب الناس، اور ذهب الناس لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے نا. ذهب وہی والی بات، ذهب فعل ماضی ہے، چلے گئے. کون چلے گئے؟ الناس لوگ چلے گئے. وبقیہ، اور باقی رہے. کون باقی رہا؟ ابراہیم، ابراہیم باقی رہے. یہ بھی فاعل بن رہا ہے. کہاں باقی رہے؟ فی البیت، گھر میں باقی رہے، ٹھیک ہے نا. وجاء ابراہیم الی الاصنام، اب جاء آئے. کون آئے؟ ابراہیم، یہ بھی فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کہاں آئے؟ الی الاصنام، بتوں کی طرف. وقال، اور کہا. کس نے کہا؟ اب گویا کہ ابراہیم علیہ اس نے السلام. کہا، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تو گویا کہ اس کا معنی اس کے اندر موجود ہے. کس سے کہا؟ للاصنام، بتوں سے کہا. الا تتکلمون، اب دیکھیں اس کو نوٹ کیجیے گا. ایک ہے یتکلم، وہ کلام کرتا ہے. ایک ہے یتکلمون، وہ لوگ کلام کرتے ہیں. اور ایک ہے تتکلمون، آگے نا. اب یہ نوٹ کیجیے گا، تتکلمون کا مطلب کیا بنے گا؟ تم لوگ کلام کرتے ہو. الا تتکلمون کا مطلب کیا بن جائے گا؟ جی ہاں جی کیا تم تم لوگ کلام کیا نہیں کر. کیا تم ہاں کیا کلام نہیں تم کرتے؟ کلام. الا تسمعون، اسی طریقے سے دیکھیے گا، تسمعون کیا کیا تم تم، نہیں سنتے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو. یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعون تم سنتے ہو. الا تسمعون کیا تم نہیں سنتے. ھذا طعام و شراب، دیکھیے آسان ہے یہ. ھذا طعام و شراب، یہ کیا ہے؟ یہ یہ کھانا کھانا اور پینا ہے. پینا ہے، ٹھیک ہے. الا تأکلون، آگے کیا آ جائے گا؟ کیا تم، تم نہیں کھاتے؟ کیا تم نہیں کھاتے. الا تشربون کیا تم لوگ نہیں پیتے؟ نہیں پیتے. وسکتت الاسنام، دیکھیں سکت وہ خاموش رہا، واحد مذکر یہ ماضی ہے. اور سکتت وہ خاموش رہی، مؤنث ہے. تو الاسنام کیا جمع مکسر غیر عاقل ہے. صنم واحد ہے، صنم کہتے ہیں بت کو، اس کی جمع اسنام آتی ہے. تو ہم نے ابھی پیچھے کیا پڑھا تھا؟ جمع مکسر غیر عاقل کو ہم کیا ٹریٹ کرتے ہیں؟ واحد مونس. مؤنث. اسی لیے واحد مؤنث کا صیغہ لے گا. سکتت الاسنام، سکتت خاموش رہے. بت. سکتت خاموش، کون خاموش رہے؟ الاسنام، بت خاموش ہے. تو خاموشی کا عمل کس نے کیا؟ بتوں نے. کہ یہ فاعل بن گیا. لأنہا حجارۃ، لأن کیونکہ وہ بت ہیں، کیونکہ وہ پتھر ہے. لا تنطقو، نطق کا مطلب بولنے کا ہے. لا تنطقو وہ بول نہیں سکتے، ان کے نہیں. بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے، یہ جو یہاں پر بریکٹس میں ہے قرآن کی آیت. جی. قال ابراہیم ما لکم لا تنطقون، ما کیا، لکم تمہیں، یعنی تمہیں کیا ہوا، لا تنطقون تم بولتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. بولتے نہیں ہو. ما لکم لا تنطقون، آگے چلیے گا. وسکتت الاسنام، اور بت پھر بھی خاموش رہے. وما نطقت، اور ما نفی کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ، اور نہیں بولے. حین اذن غضب ابراہیم، تو کیا ہوا اس وقت؟ ابراہیم علیہ السلام السلام کو غصہ آ گیا. غصہ آ گیا. اخذ الفأس، اخذ اور پکڑا، یہ ماضی کا صیغہ ہے. کس نے پکڑا؟ پکڑنے والا ابراہیم. کون ہے؟
ابراہیم، اب وہ معنی اس کے اندر موجود ہے، اخذا یعنی اس نے پکڑا، ابراہیم نے سامنے پکڑا، کس چیز کو پکڑا؟ کلہاڑی کو، تو الفاسا کیا بن گیا؟ مفعول، اس کو الفاسا پڑھیں گے. ضرب ابراہیم الاسنام، تو ابراہیم صاحب نے کیا کیا جی؟ بتوں پہ ضرب یعنی بتوں کو مارا، مارا. جی. بالف بالفأسی، اس جی سے کلاڑی سے. کلہاڑی سے. وہ کسر الاسنام، کسرا اور کیا کیا؟ توڑ دیا توڑ توڑ دیا. دیا کس کو توڑا؟ بتوں کو. بتوں. بتوں کو توڑ دیا، ٹھیک ہے نا. وَتَرَكَ ابراہیم الصنم الاکبر، تو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں بڑے توڑا. بت کو چھوڑ دیا. ہاں، وَعَلَّقَ الْفَأْسَ، علق مطلب لٹکانے کا ہے، تو علق اور لٹکا دیا. کس چیز کو لٹکا دیا؟ کلہاڑے کو. کلہاڑے کو. کہاں لٹکایا؟ فی عنقہ، کی گردن میں. اس ہاں کے اس کے گردن میں لٹکا دیا. ابھی یہ کر لیں گے نا، مشکل نہیں ہے ان شاء اللہ. ابھی ہمارا جو اگلے سیشنز ہیں اس میں ہم اسی کو اسی طرح ریپیٹ کریں گے. کچھ اب بس تھوڑا سا فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا، جی سمجھ جی. میں آنا شروع ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کافی جتنی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ سب کی سب اس میں ریوائز ہو رہی ہیں. جو ریڈر ہے، میں نے اسی لیے شروع میں لگا دیا تھا کہ چلیں آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے. اب جب دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں آئی تو اتنی مشکل چیز نہیں ہے. شروع میں تو بہت مشکل لگ رہا تھا نا. شروع میں تو جب میں ریڈر لگایا تھا تو اس وقت تو پڑھتے ہوئے خاصی اٹکن آ رہی تھی. اب آپ دیکھیں گے اب آپ کو مشکل ہی لگے گا. اس کو کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے سر. اس کو انشاءاللہ ہم اگلا جو اب آگے پڑھنے کے بجائے پہلے ان کو تھوڑا ریوائز کریں گے، ان کو کنسولیڈیٹ کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے کریں گے. ٹھیک ہے شیخ، جزاکم انشاءاللہ. اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.